نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسارق والسارقة، اور چور اور چورنی یا یوں کہیں چور مرد اور چور عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمائی کی، جو کسب کیا، جو ان کا کام تھا، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ چوری کیا ہوتی؟ چوری کسی کا محفوظ مال خفیہ طریقے سے ہتھیانے کا نام ہے۔ کسی نے اپنی چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، لاک میں رکھی ہے یا نہیں، یا وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، دوسرا شخص اس کے چھپائے ہوئے مال کو ہتھیا لے بغیر اس کے مالک کی اجازت ہو۔ مثلا کسی کے دکان یا مکان وغیرہ میں داخل ہو کر کوئی بھی چیز وہاں سے بغیر مالک کی اجازت کے لے لینا۔ چوری جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پہ لعنت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے کہ وہ انڈا چراتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرتے وقت چور کے ایمان کی نفی کی ہے۔ آپ نے فرمایا چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، گویا ایمان کا نقصان ہے، یعنی چور پہ اللہ کی لعنت بھی ہے اور چور کے ایمان کی نفی کی بات بھی کی گئی، اور ساتھ ہی چور کی سزا بھی بتا دی گئی جو دنیا میں ایک عبرتناک سزا ہے۔ یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس پہ ترس نہ کھاؤ، دونوں کے ہاتھ کاٹو، یعنی اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ طریقہ کیا ہوگا کہ پہلی چوری پر دونوں ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور ہاتھ پہنچے تک کاٹا جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ چوری کی یہ سزا کیوں ہے کہ لوگوں کو عبرت ہو، نکالا من اللہ، اور اس معاملے میں کسی کو معاف نہ کیا جائے، کیونکہ اسلام ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ ہے۔ مظلوم کون ہے یہاں پر؟ جس کا مال چوری کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مخزومی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹنے پہ بہت فکر ہوئی، کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور اسامہ کے سوا ایسی جرات کون کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ لوگوں نے حضرت اسامہ کو تیار کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کی کہ آپ چور عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ نے حضرت اسامہ سے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ اور پھر آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں، تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پہ حد لگاتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، تو میں اس کی حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی۔ اس عورت نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی، یعنی توبہ کرنے کے باوجود بھی سزا ضرور ملے گی تاکہ دوسرے لوگ چوری سے باز آئیں، انسانوں کی عزت و عظمت محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ چور پر لعنت کرے کہ ایک انڈے کی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی، یعنی کتنی چیز پر ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے؟ مثلا 3 درہم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور کا ہاتھ 4 دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے
مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پہ حد نہیں، اور جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے اور سزا دی جائے، اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچائے جانے کے بعد اس سے چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر قیمت ڈھال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے اور سزا بھی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خائن، لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیانت، ڈکیتی اور لٹیرے پن کی سزا چوری سے مختلف ہے۔ چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کسی کا خفیہ مال یا کسی کا چھپایا ہوا مال یا کوئی مال جو محفوظ مقام پر ہو، اس میں سے انسان کچھ نکال لے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے چور کو کوئی سزا نہیں دی۔ ایک شخص بہت بھوکا ہے اور اس کو کھانے کو نہیں مل رہا، کوئی اس کو دے نہیں رہا، تو وہ کچھ چرا کے کھا لیتا ہے تو اس کے لیے سزا نہیں۔ اب یہ کہ ایک چور اگر ایک دفعہ بھی ہاتھ کٹوا کے باز نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے کہ چور جب پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کتنی سخت سزا ہے یہ کہ اللہ نے ہاتھ کام کرنے کو دیا ہے نا؟ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی اس ہاتھ سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا سخت غضب آتا ہے اس شخص پر کہ اس شخص کے لائق نہیں کہ میں اس کو اپنی نعمت دیے رکھوں، یہ شخص اس قابل نہیں کہ اس کو یہ نعمت ملی رہے، کاٹ دو اس کا ہاتھ۔ سوچیں اگر ایک ناخن بھی اتر جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی، کبھی اترا ناخن؟ اگر ایک انگلی بھی کٹ جائے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی۔ کبھی دروازے میں ہاتھ آیا آپ کا؟ کبھی کسی چیز کے نیچے آیا؟ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ہاتھوں کو۔ کہاں یہ کہ پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھ کاٹ کر ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کاٹتے ہی ابلتے تیل کے اندر اس کو ڈبکی لگائی جاتی تھی، تب وہ آگے سے جل کے پھر اس کا خون رکتا تھا۔ تو اگر دنیا میں نہ بھی یہ تکلیف ملے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اگر اللہ نے دنیا میں چور کی سزا یہ رکھی ہے اور وہ بچ جاتا ہے نہیں، اس پہ حد جاری ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آخرت میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا؟ بندوں کو نقصان دینے والا اور بندوں کو ذلیل کرنے والا اور بندوں کا حق کھانے والا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ابن عباس کا فتویٰ یہاں تک ہے کہ کچھ دن تک اس کٹے ہوئے اور جلے ہوئے ہاتھ کو یوں سامنے رکھا جائے تاکہ لوگ دیکھ دیکھ کے عبرت پائیں، اوروں کو خیال آئے کہ اگر ہم بھی اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو مس یوز کریں گے تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جب ایسی عادتیں پڑتی ہیں تو کچھ لوگ حرم میں جا کر بھی یہی کرتے ہیں، وہاں بھی جس کے جی چاہے جوتا پہن گئے۔ اچھا ادھر یہ نا وضو کرنے جا رہے ہیں، جس کا جی چاہے پہن کے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اور اسی لیے روز ڈھیروں ڈھیر جوتے اٹھ کے وہ بنوں میں پھینک کے ان کو لے جاتے ہیں کباڑ خانے، ویسٹ کرتے ہیں ان کو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بری عادتیں جو ہیں ہم ان کو مذاق سمجھتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی چور پر کہ جو چھوٹی سی چیز چراتا ہے اور اپنا ہاتھ کٹوا بیٹھتا ہے۔ تو جس رب نے دنیا کے لیے سزا رکھی ہے یہ بھولے مت کہ وہ آخرت میں پکڑ نہیں سکتا یا پوچھ نہیں سکتا۔ اور یہ زیادہ تر مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ قرآن پڑھنے ہم آتے ہیں اور اتنی بیسک چیز کا ہمیں نہیں پتا۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو، اور دوسروں کے راستے روکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا آج کل اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہے نا کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں اور یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یعنی لوگ اس کو اسلام کے خلاف ایک چیز سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال سے یورپ میں کسی نے کہا کہ اسلام میں چوری کی سزا تو بڑی غیر مہذبانہ ہے، بہت ان سیولائزڈ ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کا یہ جواب دیا کہ کیا تمہارے خیال میں چور مہذب ہوتا ہے؟ یہ چوری کرنا کیا مہذب کام ہے کہ چوری کی سزا غیر مہذب کام ہے؟ یعنی چوری کرنا بھی تو ایک غیر مہذب کام ہے، غیر مہذب کام کا پھر علاج کیسے ہوگا؟ اسی طریقے سے ہوگا نا۔ اب دیکھیے کہ کسی کو زخم لگانا اس کی اجازت ہے، لیکن کیا ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت زخم نہیں لگاتا، پھر زخم کو خود ہی سیتا بھی ہے؟ ہاں، یہ مہذب کام ہے یا غیر مہذب کام ہے؟ ایک انسان کی جان بچاتا ہے، اور چور پہ جب حد لگتی ہے تو وہ صرف ایک انسان کی جان نہیں بچانا، پورے معاشرے کی مال کو بچانا ہے۔ میں نے فرسٹ ٹائم سعودی عرب میں ایک شخص کو دیکھا تھا خود پرسنلی کہ جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ مجھے کبھی بھی احساس نہیں ہوا تھا کیونکہ ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے اور ناظرہ پڑھتے ہوئے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، تو بس ایسے روانی میں پڑ جاتے تھے۔ لیکن جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا
تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے. یعنی کٹے ہوئے ہاتھ والا شخص ہر جگہ اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میرے حال پہ نظر کرو اور چوری مت کرنا. یعنی ایک سبق ہے معاشرے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ اور کوئی سزا کیوں نہیں، یہی سزا کیوں؟ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو شخص توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد. ظلم کے بعد سے کیا مراد ہے؟ چوری کرنے کے بعد. وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. چور کے لیے بھی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کب؟ جب وہ توبہ کرے، اور توبہ کے بعد اصلاح کرے، یعنی آئندہ چوری سے باز آ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہ کہو میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں. اس نے آپ کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے، پھر آپ نے بھی اس کے حق میں دعا کی، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر مہربان ہو جا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محض قانون نہیں، اصلاح بھی، اور صرف اصلاح نہیں، دعا بھی. پورا پروسیجر بتا دیا گیا نا معاشرے کی اصلاح کا. یعنی معاشرے میں اصلاح کیسے ہوگی، چوری قتل و غارت کا علاج کیا ہے، یہ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے. نمبر 1، اللہ کی حدود نافذ کی جائیں. نمبر 2، ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی طریقہ اختیار کیا جائے. نمبر 3، ان کے لیے دعا کی جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف حدود آرڈیننس پاس کرتے ہیں، اصلاح کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے. اور پھر دعا تو شاید ہمارے پروگرام میں ہی نہیں ہوتی، اس کو تو معمولی چیز سمجھتے ہیں نا کہ دعا سے کیا ہوتا ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء، عذاب دے گا جسے چاہے گا. ویغفر لمن یشاء، بخش دے گا جس کو چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کریں تجھ کو. کون؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کفر میں. کون ہیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے ہیں، قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. کون ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ منافقین. اور کون لوگ ہیں جو کفر میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، یعنی انہوں نے ایک نیا مذہب نکال لیا. اللہ نے یہودیت نہیں اتاری، یہودیت الہامی مذہب نہیں ہے، یہ لوگوں کا خود ساختہ دین ہے. سماعون للکذب، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کفر کی راہ میں تیز رو دراصل وہ لوگ تھے جو یا تو منافقین تھے یا پھر یہود تھے. یہ دونوں گروہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی بہت مخالفت کر رہے تھے. منافقین وہ لوگ تھے جو ظاہری رسم و رواج اور نمائشی کاموں کو اختیار کیے ہوئے تھے. سچے اسلام کو قبول کرتے وقت ان کے مفادات پہ زد پڑتی تھی. یہود وہ لوگ تھے جو مذہب کی نمائندگی کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سچے اسلام کی دعوت کو اپنا دشمن سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کی دعوت ان سے ان کی گدیاں چھین رہی ہے، ان کی بزرگی ختم ہو رہی ہے. یہ دونوں قسم کے لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں بہت سرگرم عمل تھے. تو یہ جو سارے اونا کا لفظ جو ہے ان کی سرگرمی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اسلام کے خلاف مہم چلانے میں دونوں ایک ہو گئے تھے. اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے جو بڑے تھے وہ آپ کی مجلس میں کبھی نہیں آتے تھے،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اس لیے وہ خود تو آپ کے پاس نہیں آتے، لیکن ان کے جو چھوٹے تھے، یعنی ان کے مرید جو تھے یا ان کے چیلے جو تھے، ان کو ان کے بڑوں نے اس کام پہ لگایا ہوا تھا کہ وہ جا کر آپ کی مجلس میں بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، پھر انہیں آپ تک پہنچائیں، اور پھر ان باتوں کو الٹا مطلب پہنا کر آپ کو اور آپ کے کام کو بدنام کیا جا سکے۔ اور اس کام میں وہ اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ اللہ کے کلام کو بھی اصل جگہ سے ہٹا کر اس کا مفہوم بدلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے آگے فرمایا سماعون للکذب، ان کی سرگرمیاں کیا ہیں؟ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کے لیے، جھوٹ کے لیے سننے والے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، خوب سننے والے، سماع کا مطلب کیا ہے؟ خوب سننے والا، مبالغہ کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر۔ خوب سننے والے ہیں لقوم آخرین، دوسرے قوم کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اپنے بڑوں کے لیے۔ لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے کلام میں ہیر پھیر کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ من بعد مواضعہ، اس کے بعد کہ ان کا صحیح محل متعین ہو چکا، پھر بھی اس کو وہ اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے بطور تمہید پہلے کی کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے ہیں، اس لیے انہیں سچی بات تو کوئی اچھی نہیں لگتی، اس سے تو کوئی دلچسپی نہیں۔ ایک تو انہیں جھوٹ پسند آتا ہے، یعنی ان کا دل لگتا ہے جھوٹ کی مجلسوں میں، آپس کی مجلسوں میں بیٹھ کر یہ جھوٹے قصے کہانیاں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی الزام تراشیاں، تو اس میں ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور یہاں آ کر جو سنتے ہیں اسے جھوٹ بنا کر الٹا جا کر بتاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں ملا کر آگے پہنچاتے ہیں، اور دوسروں کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی گویا جاسوس بن کے آتے ہیں اور آ کر آپ کی باتیں سن کر ان میں تبدیلی کر کے انہیں سچ میں جھوٹ ملا کر آگے پہنچاتے ہیں، اور دوسروں کو جھوٹے الزامات لگانے کے لیے مواد فراہم کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تم یہ دیے جاؤ تو اس کو لے لو۔ یہ کیا ہے یہاں؟ یعنی جو چیز تمہاری خواہش کے مطابق ہو، تمہاری مرضی اور ذوق کے مطابق ہو، اس کو لے لو، اور جو تمہارے ذوق کے مطابق نہ ہو اس کو چھوڑ دو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ نہ دیے جاؤ تو اس سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو فتنے میں ڈالنے کا اللہ ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے کسی کو فتنے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی فتنے میں کیسے پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی مرضی کے بجائے اپنی مرضی کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو خدا رسول کا تابع نہیں کرتا، بلکہ حق کے مقابلے میں مفاد اور مصلحت کو ترجیح دیتا ہے، اور حق کو زیر کرنے کے لیے تخریبی سازشیں کرتا ہے، اللہ کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، اور یہی چیز اس کے لیے فتنہ بن جاتی۔ یعنی ان کے اوپر یہ جو حق کو قبول نہیں کر سکتے، دراصل یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ ایسا شخص فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں ایسے شخص کو تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ خیبر کا ایک امیر گھرانہ تھا جس میں ایک شادی شدہ یہودی اور یہودن نے زنا کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ رجم کی سزا سے بچ جائیں۔
کیونکہ تورات کے قانون کے مطابق ان کی سزا کیا تھی؟ رجم. اور رجم کیا؟ پتھر مار کر ہلاک کرنا. یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسے زنا کی سزا کوڑے مارنا ہے، لہذا انہوں نے اپنا مقدمہ آپ کے پاس پیش کیا کہ اس طرح وہ سزا سے بچ جائیں گے. اور یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا، جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا، جو تاریخ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا سیرت کی کتابوں میں، اس کی ایک شک یہ تھی کہ یہودی اپنے جھگڑوں اور اختلافات کا فیصلہ اپنے قانون کے مطابق کریں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، آپ کو بھی منصف مان سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے چوائس تھی. اب ان کا طریقہ کیا ہوتا کہ جہاں وہ یہ دیکھتے کہ ہمارے طریقے میں بہت سختی ہے یا اس میں ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی، تو وہاں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ پھر ہم جا کے کہیں اور سے فیصلہ لیں. اس معاملے میں بھی ان کو رعایت کی امید تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید رجم کی سزا نہ دیں گے، تو اس لیے وہ آپ کے پاس آئے. اب ہوا کیا کہ جب وہ مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی حکم دیا جو دراصل تھا، لیکن مقدمہ لانے سے پہلے انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اگر تو آپ کوڑوں کی سزا بتائیں تو مان لینا، اور اگر آپ رجم کی سزا بتائیں تو نہ ماننا. یہاں ان کی پوری نفسیات کا نقشہ کھینچا گیا، یا ان کی سرگرمیوں کا یا ان کی کوششوں کا. اب پوری آیات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ سماعون للکذب، جھوٹ میں دلچسپی لیتے ہیں، سماعون لقوم آخر، جاسوسی کرتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں، مطلب کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ اگر تمہیں یہ ملے تو لے لو، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے پرہیز کرو. ایسی کاروائیاں کرنے والے اور ایسے کردار کے مالک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن دراصل خود ایک بہت بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں. اور وہ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ منافق جو ہے اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مالک نے اس کی رسی کیوں کھینچی اور کیوں چھوڑ دی، یعنی اس کی اپنی کوئی عقل سمجھ نہیں ہوتی. تو منافق بھی یہی، اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے اوپر آزمائش کیوں آئی اور کیوں ختم ہو گئی. تو ایسا شخص بھی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ کر کے وہ دراصل خود ایک فتنے میں پڑا ہوا ہے، اور پھر اس فتنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک نہیں کرنا چاہتا. یہ دل کی پاکی کی بات کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ ایسے لوگوں کا کردار درست نہیں کرنا چاہتا؟ منافقت دل میں ہوتی. اور ویسے بھی انسان کے اعمال کی اصلاح کا دار و مدار دل کی اصلاح پر ہے. اگر دل کی اصلاح نہ ہو، اگر ہارٹ ڈیزیزز کو کیور نہ کیا جائے تو جسم تندرست ہو ہی نہیں سکتا. تو جو شخص دین کے اتباع کی بجائے اپنے نفس کا اتباع کرے تو وہ شخص دراصل فتنے میں مبتلا ہے. ایسے شخص کا دل اللہ پاک نہیں کرتا، یعنی انہیں ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا. لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ ان کو دنیا میں رسوائی نصیب ہوتی. یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ہر کوئی ان کے اوپر لان تان کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. دنیا میں رسوائی، آخرت کا عذاب. گویا نہ دنیا میں ان کی سازشیں کامیاب ہوئی اور نہ آخرت میں ان کو اس ایفرٹ کا کچھ صلہ ملا. پوری آیت کا نتیجہ کیا ہے کہ جو شخص دین کی مخالفت کرے اور کسی کے دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوگی. اس کے نتیجے میں خود اس کو رسوائی دیکھنا پڑے گی. اور دوسری طرف ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی. اصل میں آپ دیکھیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہے کتنا خوبصورت ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں ان لوگوں کی کوششیں جو کفر میں بہت سرگرمی دکھا رہے ہیں. کیونکہ قدرتی بات ہے نا، جب انسان دیکھتا ہے یہ بھی مخالف ہے، یہ بھی مخالف ہے، یہ بھی مخالف ہے، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. منافق اوپر سے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اندر سے وہ بھی جڑیں کاٹ رہے ہیں.
یہود بڑے بڑے علماء ہیں ان کے اندر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ سب تلے ہوئے ہیں. مذہبی طبقہ بھی مخالف ہے، اپنے فالوورز میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، وہ بھی مخالف ہیں. تو پھر انسان جب ہر طرف سے اس طرح کی ہوا چلتے ہوئے محسوس کرتا ہے تو دل پہ غم کا آنا قدرتی بات ہے. تو تسلی دی جا رہی ہے، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ایسی حرکتیں کرنے والوں کی کوششوں پر، سرگرمیوں پر غمزدہ نہ ہو اور اپنا کام جاری رکھو. پھر مزید فرمایا سماعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کے، یعنی اچھی خبروں سے، اچھی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، سچائی میں ان کا دل نہیں لگتا. دلچسپی کس سے ہے؟ جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ میں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس لیے انسان کو وہ زیادہ پسند آتا ہے. تو یہ کس کی صفت تھی؟ یہود کی صفت. سماعون للکذب، ان کی خوبی کیا ہے کہ جھوٹ کے بہت سننے والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اچھی بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. آپ کے کوئی اصلاحی کام، کوئی آپ کی تعلیم، آپ کے جو لائے ہوئے قانون تھے، ادب کی باتیں، اخلاق کی باتیں، وہ نہیں ان کو اچھی لگتی تھی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے تھے. لیکن وہ باتیں جو آپ کے نام پر گھڑ لی جاتی، جو جھوٹی باتیں آپ سے منسوب کر لی جاتی، وہ ان کو بہت پسند آتی تھی. اچھا آج بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات مذہب کے نام پر ہی ہم سب کچھ کرتے ہیں. مذہب میں بھی جو لوگ سنجیدہ بات کرتے ہیں ان کی بات سننے والے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ جھوٹے قصے، کہانیاں اور سپرفیشل قسم کی باتیں بہت کرتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کسی مسجد میں آپ کو اتنی حاضری نہیں ملے گی، حالانکہ مسجد کے بارے میں سب کو معلوم ہے اللہ کا گھر ہے. نماز پر اعتبار نہیں، یقین نہیں، دعا پر اعتماد نہیں، لیکن مزار پہ بہت اعتماد ہے. تو یہ ایک انسان کی نفسیات ہے، بنیادی طور پہ یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو ایسی چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ اکالون للسحت. اچھا یہ نہیں کہا اکال اور سما، کیا کہا؟ اکالون سماؤن، جمع کا صیغہ، یعنی ان کی اکثریت کا حال ہی ہے، یہ ان کی معاشرتی کیفیت ہے، میجورٹی یہی کر رہی ہے. سحت کھاتے. سحت کیا ہے؟ سین ہے تے، اصل میں وہ چھلکا ہے جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے. مراد ہے اس سے رشوت، حرام مال. وہ کیا کرتا ہے؟ حرام مال کیا کرتا ہے؟ انسان کے دین کا دشمن ہوتا ہے. سحت کا لفظی معنی ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ وہ چھلکا جسے جڑ سے اکھیڑ لیا جائے، گویا دین میں وہ کام جو دین کی جڑ کاٹ دے. سحت کہتے ہیں نیست و نابود کرنے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرام چیزوں کے لیے سحت کا لفظ بھی بولا ہے. آپ سے پوچھا گیا وما السحت، سحت کیا ہوتا ہے؟ قال الرشوہ، رشوت. الرشوۃ فی الحکم، خاص طور پر وہ رشوت جو فیصلے تبدیل کراتی، فیصلوں میں رشوت. اکالون للسحت، تو ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ غلط فتوے دے کر مال کماتے تھے، لوگوں کی مرضی اور پسند کے مطابق فیصلے کرتے، فتوے دیتے، قانون دیتے. فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر وہ تمہارے پاس آئیں، کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. او اعرض عنہم، یا ان سے منہ موڑ لیں. اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، کن کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف. کس لیے؟ کہ آپ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں. تو آپ کو کیا اختیار ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، چاہیں تو فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، چاہیں تو آپ ان سے اعراض برتیں، یعنی ان کا مقدمہ نہ لیں. وَإِن تُعْرِضْ عنہم، اور اگر آپ ان سے اعراض برتیں گے، ان کا فیصلہ نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کو ہرگز نقصان نہ دے سکیں گے، آپ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. یعنی گویا آپ کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں تو یہود کے باہمی تنازعات کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو نہ کریں، لیکن اگر کریں وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ مسلمان ہر حال میں انصاف سے کام لیتا ہے، چاہے اس کا معاملہ اس کے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان لوگوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو جو اس کو نقصان دینے والے ہو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.